صحت کے نام پہ کتنے یوٹیوب پہ چینل کھلے ہوئے ہیں، ایسی ایسی لمبی لمبی پھینک رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کوئی حکومت ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے پاکستان میں؟ نہیں ہے. ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ بتا دیں گے بھائی منجن ہے بھائی. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ بہت آئی ہوئی ہے، پتہ ہوگا نا آپ کو، کیٹو ڈائٹ کیٹو ڈائٹ کیٹو ڈائٹ. میں بھی بہت سنتا تھا، میں نے ڈاکٹروں سے، بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یار یہ مجھے بھی لگتا تھا یہ نیچرل نہیں ہے. انسان ہمیشہ سے اناج کھاتا آ رہا ہے، اناج ہمیشہ سے. انسان کی بنیادی خوراک میں کیا ہے؟ اناج. مجھے لگتا تھا یار یہ کچھ مبالغہ ہو رہا ہے بہت زیادہ، وزن کم کرنے کے لیے بس ہر وقت اسی کو، وہ بعض لوگ بہت مبالغہ کر رہے ہیں. اور ان کا پھر پتہ چلا، میں نے تحقیق کرائی، اپنا بزنس ہے اس کا. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، میں کبھی بھی خود تجزیہ نہیں کرتا میڈیکل سائنس میں نا کسی کا کلپ دیکھ کے، یہ کلپ دیکھوں اور میں خود فیصلہ کر کے لوگوں کو گائیڈ کرنا. میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نیچرل نہیں لگتا کہ انسان اناج بالکل چھوڑ دے. اناج میں کیا ہے؟ گندم ہے، مکئی ہے، جو ہے، باجرہ ہے، اس کی روٹی ہے نا اناج، چاول ہے. تو یہ تو کبھی بھی انسان نے یہ نہیں کیا. جنگلوں میں رہنے والے کوئی کرتے ہوں گے لیکن نارمل تو ہمیشہ یہ کھاتے رہے ہیں. تو مجھے 2-3 ڈاکٹروں نے کہا یہ بہت ڈینجرس ہے. اگرچہ کچھ ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے لیکن یہ تحقیق ابھی تجربوں کی مراحل سے گزر رہی ہے. کل جب اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئیں گے نا تو پھر یہ ڈاکٹر رجوع کا اعلان کریں گے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس تجربے کی بھینٹ مت چڑھاؤ. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ گندم مت کھائیں بھائی، اگر اناج میں گندم نقصان، کیونکہ آج وہ گندم نہیں ہے جو پہلے تھی. پہلے گندم کچھ اور تھی، آج گندم ہائیبریڈ گندم ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے تو وہ جسم کو موٹا کر رہی ہے. تو گندم چھوڑ کے مکئی پہ آ جاؤ، مکئی چھوڑ کے باجرے پہ آ جاؤ، باجرے کی روٹی کھا لو. وہ نہیں کھاتے تو جو کی روٹی کھا لو، جو سنت بھی ہے، ہمارے نبی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی ہے. لیکن بالکل اناج سے اجتناب کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. فائدے ہوں گے اس کے، فیٹی لیور ختم ہو گیا، فائدے بہت ہیں، لیکن جب آپ نیچر سے بغاوت کرتے ہو نا تو بہت سے فائدوں کے اندر کچھ خطرناک قسم کے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے نہیں آتے. کل یہ ڈاکٹر رجوع کر لیں گے. ایکچولی وہ جیسے پہلے کہتے تھے نا انڈے کی زردی نہ کھاؤ، کتنے لوگ انڈے کی زردی جیسی لذیذ چیز سے محروم ہو گئے. 40-50 سال انسانوں نے جو ڈاکٹروں کی بات پر عمل کرتے تھے. مجھے بھی بہت انڈے کی زردی چھڑوانے کی کوشش کی ہے. 13-14 سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا زردی بالکل نہیں کھایا کرو. میں نے کہا بھاڑ میں جایا، مزہ ہی زردی میں ہے. میں نے نہیں مانا. 10-15 سال پہلے وہ تھے ایک ٹرینر ہوتے ہیں نا جن کو بڑی اس پہ، وہ انہوں نے کہا زردی نہیں، زردی کوے کو کھلاؤ، زردی نہیں. میں نے کہا بھاڑ میں جایا، مزہ کس میں؟ انڈے میں، زردی میں ہی تو مزہ ہے. تو میں پھر بھی 2-3 انڈے پھوڑتا رہا. تو آج اللہ کا شکر ہے 4 شادیوں کے قابل اللہ نے رکھا ہے ہم کو. اگر ڈاکٹر کی بات مانتے زردی چھوڑ دیتے. اللہ نے جب انڈا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے نا تو A to Z پورا انڈا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ اس کی کریم نکال کے کوے کو کھلا دو. اور کوا میرا کیا لگتا ہے بھائی؟ حدیث میں اس کو فاسق کہا گیا ہے. اس کو میں کھلاؤں کوے کو تاکہ اس کی نسل اور بڑھے؟ اور میں نے اس کوے کے حلال ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دیا. میرے کلپ کو کٹ کر کے چلایا گیا اور پورا جو میں نے وضاحتی بیان دیا وہ بڑھ گیا، وہ چلا ہی نہیں. تو یہ آج کل کے اسکالر بڑے شرارتی ہیں، یہ نیگیٹو چیز کو چلاتے ہیں. اگر اس کوے کو میں حلال سمجھتا جو یہ والا کوا ہے اسی ڈیٹیل کے ساتھ، تو میں خود بھی کوے کھانے کی ترغیب دیتا نا لوگوں کو. تو زردی اب کہہ رہے ہیں کہ زردی کھاؤ. میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہو گیا کہ میں نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ زردی نہیں چھوڑی. اب کہہ رہے ہیں کھا لو آپ. 2 کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا 2 نہیں، ہم 3 کھائے گا. ٹھیک ہے نا، 3 کھائے گا. اور دوسری چیز، ڈاکٹر یہ کہتے تھے پانی بہت پیا کرو. ہر بندے کو روزانہ 15 گلاس پانی، 16 گلاس پانی، کیونکہ ہماری باڈی میں پتہ نہیں 70% پانی ہے کہ 80% پانی. بچپن سے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ باڈی میں اگر 80% پانی ہے، چلو ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ 80% ہے کہ 90%، سارا ہی پانی بھی کیوں نہ ہو، تو جتنی بھی چیز ہے اس کے لیے قدرت نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے نا. یہ چیزیں تو ہمیشہ سے انسان کی ضرورت رہی ہے نا. انسان جب دنیا میں آیا تو اس کی باڈی کی جو بیسک نیڈز تھیں وہ اللہ نے ڈاکٹروں پہ نہیں چھوڑی، وہ باڈی کو خود سمجھا دی ہیں. جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے تھوڑی پوچھے گا، وہ تو پیاس لگے گی، پیاس بتا دے گی کہ آپ کو کتنا پانی پینا ہے.
تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کے عادی ہو گئے, نہار منہ پی رہے ہیں, عادی ہو گئے. اب وہ ایسے یوز ٹو ہو گئے کہ وہ اگر صبح اٹھ کے 2-3 گلاس نہیں پیتے ان کو پریشانی ہوتی ہے باڈی میں. تو میں کہتا ہوں یار ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے. انبیاء سے زیادہ کسی کی بھی خوراک معتدل نہیں ہوتی, فطرت کے قریب زندگی سب سے زیادہ انبیاء کی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یار یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا, یہ شکر ہے نہیں پیا, نارملی پیے. اب جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ منع کر رہے ہیں, نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جتنا پیاس ہے. ہاں کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, جیسے شوگر کے پیشنٹ کو کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے کہ شوگر کو کنٹرول, کو بیماری ہو تو ایک الگ دوا کے طور پر. نارمل آدمی کو بھائی نارمل زندگی گزارنی چاہیے, بہت زیادہ ڈاکٹروں کو مسلط نہیں کریں, اور اگر کرنا ہے تو کسی اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر کو کریں جو نیچر کو بھی جانتا ہو, جو اعتدال والا ڈاکٹر ہو. ایسے بھی ہیں الحمدللہ. تو کہاں سے کہاں پھر مجھے ایک بندہ چاہیے جو ہر وقت مجھے پٹری پہ لا کے رکھے. تو یہ جو ہے نا وہ نہیں, یہ پانی کی بات کہاں سے آئی. ہاں کیٹو ڈائٹ کی بات کر رہا تھا. تو آپ وزن کم کریں, اس میں اناج جو ہے نا اناج ختم نہ کریں, کم کر دیں. بے شک جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے, گندم تو میرا ایک بیان ہے گندم کی فضیلت پر, 10-15 سال پہلے آڈیو بیان ہوا تھا کہ گندم کیا چیز ہے, تو اس کے بڑے بڑے فضائل سنائے تھے. لیکن مجھے اس وقت یہ نالج نہیں تھی کہ وہ جو گندم تھی نا وہ ونس اپون اے ٹائم تھی, اب وہ گندم چینج ہو چکی ہے. تو اب جو گندم آ رہی ہے نا وہ ہائیبریڈ گندم ہے, یہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے. اس لیے اس کو تو ڈاکٹر سارے اتفاق ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ زندگی سے نکالو. نکال نہیں سکتے کم کر دو, سوائے 2 پراٹھوں کے جو صبح میں پھوڑتا ہوں بس. تو کم کر دیں, اناج کو ختم نہ کریں. جن کا وزن بڑھ رہا ہے وہ کیا کر دیں, کم کر دیں. بالکل ہی آ کے اس پہ گوشت اور فیٹ کھانا شروع کر دینا. تو اور جو لوگ یہ بہت زیادہ ترغیبات دے رہے ہیں ان میں سے میجورٹی کا اپنا بزنس بھی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصعب یہ کیٹو ڈائٹ کا ڈبہ کہاں سے ملے گا, میں بھی خریدنا چاہتا ہوں, سنا ہے بنا بنایا آج کل مل رہا ہے. میں نے کہا چھوڑو یار, کسی کے بزنس کا حصہ کیوں بن رہے ہو. تم نے وزن کم کرنا ہے, ورزش کرو اور تھوڑا سا روٹی چاول کم کر دو, اور یہ آئلی چیزیں کم کر دو, ختم آئلی چیزیں ختم کر دو, دیسی چیزوں پہ آ جاؤ. تو بس جتنا ہو جائے کافی ہے, اس سے زیادہ نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو موٹا بنایا, کسی کو دبلا بنایا, کسی کو مختلف ڈیزائن کے اللہ نے لوگ پیدا کیے ہیں. اس ڈیزائننگ کو بہت زیادہ چینج کرنے کی کوشش کرو گے تو ہینڈسم اسمارٹ تو ہو جاؤ گے, ٹھیک, بہت جلدی پروگرام کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس لیے نارمل رہا کرو, زیادہ ٹینشن نہ لو, بھاگو دوڑو, خوراک کم کھاؤ, اچھی کھاؤ بس. اور بالکل اناج کو اپنی زندگی سے نکال دینا یہ کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. گندم چھوڑ دو تو مکئی کی روٹی کھانا شروع کر دو. روٹی ہمیشہ سے لوگوں نے, یہ روٹی کی تو جنگ ہو رہی ہے. روٹی کی خوراک میں اتنی ویلیو ہے کہ جب بھی مثال دی جاتی ہے نا رزق میں, تو مثال کس کی دی جاتی ہے, روٹی کی. اور ہم نے تو بلوچستان میں دیکھا ہے اور بھی گاؤں دیہاتوں میں کہ ساری زندگی روٹی اور دودھ پہ گزار دی انہوں نے. تو نیچر کے جتنا قریب رہو گے خیر. اچھا نیچر پہ یہ بھی یاد آ گیا کہ دودھ کو پہلے ڈاکٹر کہتے تھے نا بوائل کر کے پیو. میں نے ایک بیان آیا تھا کہ بوائل کر کے نہ پیو, کچا دودھ تازہ پیا کرو. تو بڑا میرا مذاق اڑایا گیا تھا, یہ دیکھو مولوی لوگوں کو جراثیم پلا رہا. اب ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ادھر جانور سے دودھ نکالو, ادھر فوراً پیو. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ہمیشہ بکری کا تازہ دودھ پیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو, کل ڈاکٹر انشاءاللہ اس کا بھی اقرار کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کھانے کی جگہ استعمال کیا ہے. کھانے کے بعد دودھ استعمال, دودھ مکمل کھانا ہے. اگر آپ کو دودھ پینے سے نقصان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب دودھ غلط نہیں ہے, آپ کا استعمال غلط ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید بھوک لگی تو روٹی کی جگہ کیا پیا آپ نے, بکری کا تازہ دودھ پیا, بس پیٹ بھر گیا بس. یا گائے کا پی لو, یا جو بھی بھینس کا جو بھی میسر ہو آپ کو. آج کل 6 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پیتے ہیں, سمجھتے ہو, پھر کہتے ہیں یہ دودھ وہ دودھ نہیں رہا. تو یہ تو وہ ہوتا بھی تو بھائی وہ نہیں ہوتا. پھر موٹے ہوتے ہیں, پھر پھول رہے ہیں, دائیں بائیں آڑے ترچھے نکلتے جا رہے ہیں.